بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، تم میں سے پہلے کسی امت کے 3 آدمی سفر کو روانہ ہوئے۔ راستہ میں رات گزارنے کے لیے ان کو ایک غار ملا، وہ اسی کے اندر داخل ہو کر سو گئے۔ اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان پسلی اور غار کے منہ پر آ گئی اور باہر نکلنے کا راستہ بالکل بند کر دیا۔ صبح کو بیدار ہو کر جب انہوں نے اس خوفناک مصیبت کو دیکھا تو انہوں نے آپس میں کہا، اس چٹان کی آفت سے تم کو بجز اس کے اور کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی کہ تم سب اپنی اپنی زندگی کے سب سے زیادہ اچھے اور نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہی اس کو ہٹا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بہت بوڑھے عمر رسیدہ ماں باپ تھے اور میں روزانہ ان سے پہلے اپنے کسی بھی بچے، لونڈی، غلام کو شام کا دودھ پینے کے لیے نہیں دیا کرتا تھا، پہلے ماں باپ کو پلاتا پھر اوروں کو۔ اتفاق سے ایک دن میں چارہ کی تلاش میں ریوڑ کو ساتھ لیے بہت دور نکل گیا اور اتنی رات گئے گھر واپس آیا کہ وہ انتظار کرتے کرتے بھوکے سو گئے۔ میں حسب عادت فوراً ان کے لیے بکریوں کا دودھ نکال کر لایا تو ان کو گہری نیند میں سوتا ہوا پایا۔ میں نے ان کے آرام کے خیال سے نہ ان کو جگانا پسند کیا اور نہ ان سے پہلے بیوی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا گوارا کیا۔ رات بھر ان کے سرہانے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ بہرحال جب وہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا تب ہم سب نے پیا۔ اللہ، اگر میں نے ماں باپ کا یہ احترام اور خدمت تیری رضا کے لیے کی ہو تو میرے اس نیک عمل کے طفیل تو ہم سب سے اس چٹان کی مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہے دور کر دے۔ اس دعا کے بعد وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی مگر اس سے وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے اس کو اپنی ہوش کا شکار بنانے کے لیے اس پر کافی ڈورے ڈالے مگر اس نے صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ اتفاق سے وہ مغا اپنے خاندان کے شدید ترین قحط میں مبتلا ہو گئی۔ فکر و افلاس سے مجبور ہو کر وہ میرے پاس مدد مانگنے آئی تو میں نے اس کو 120 دینار سونے کے سکے اس شرط پر دینا منظور کیے کہ وہ مجھے تنہائی میں اپنے نفس پر قدرت دے دے۔ وہ مجبوراً اس بات پر آمادہ ہو گئی، یہاں تک کہ میں جب اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے بڑی عاجزی سے کہا، ارے خدا کے بندے، اللہ سے ڈر، بغیر حق کے مہر کو مت توڑ، اس امانت کو ہاتھ نہ لگا، الہی صرف تیرا واسطہ دینے اور تیرے خوف کی وجہ سے میں فوراً ہٹ گیا، حالانکہ مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی اور وہ اپنے نفس کو میرے سپرد کر چکی تھی اور میں جو چاہتا اس کے ساتھ کر سکتا تھا، اور وہ سونے کے سکے بھی جو میں نے اس کو دیے تھے اس کے پاس چھوڑ دیے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہو تو اس مصیبت کو جس میں ہم سب گرفتار ہے دور کر دے۔ اس دعا کے بعد چٹان اور تھوڑی سی ہٹ گئی مگر پھر بھی وہ غار میں سے نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے آدمی نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ چند مزدور سے اجرت پر کام کروایا تھا اور کام ختم ہو جانے کے بعد میں نے ان سب کی مزدوری بھی دے دی تھی بجز ایک مزدور کے، اس نے کسی وجہ سے اپنی مزدوری نہ لی اور چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ وہ رقم بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ مال بن گئی۔ تب ایک دن وہ مزدور آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میری مزدوری تو دے دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور لونڈی
غلام سب تیری مزدوری کی پیداوار ہے، آؤ اور شوق سے سب لے جاؤ۔ اس مزدور نے کہا، اللہ کے بندے، میرے ساتھ دل لگی نہ کر۔ میں نے کہا، میں تیرے ساتھ مطلق دل لگی نہیں کر رہا، در حقیقت یہ سب چیزیں تیری مزدوری کی پیداوار ہے اور تیری ہی ہے۔ تو اس نے وہ سب مویشی اور لونڈی غلام سب مجھ سے لے لیے اور ہنکا کر لے گیا اور کچھ نہیں چھوڑا۔ یا اللہ، اگر یہ کار خیر میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس کے طفیل تو اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہے ہم سے دور فرما دے۔ چنانچہ چٹان غار کے منہ سے بالکل ہٹ گئی اور وہ اطمینان سے باہر نکل آئے۔ اس حدیث سے مندرجہ ذیل باتیں ثابت ہوتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چچا زاد لڑکی والے شخص کے دل میں واقعی خوف خدا تھا، اور اللہ پاک سے ڈرنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ فرمان الہی ہے، یعنی جس شخص کو یہ خوف دامنگیر ہو کہ کل روز قیامت رب العزت کے سامنے حساب کے لیے پیشی ہوگی اور نفس کو خواہش کی پیروی سے روک کے رکھا تو اس کا جنت میں ٹھکانہ ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت و پریشانی میں خاص کر اللہ رب العزت ہی سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور نیک عمل کے وسیلہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اس حدیث سے اور بھی بعض فضائل و مسائل کا ثبوت ہوتا ہے جو مندرجہ ذیل ہے۔ عمل میں اخلاص کی بڑی فضیلت ہے۔ والدین کے ساتھ حسن و سلوک، ان کی خدمت، ان کو اہل و عیال پر ترجیح دینا اور ان کی راحت و رسانی کے لیے خود مشقت برداشت کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ قدرت کے باوجود حرام سے بچنا اور پاک دامنی اختیار کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور یہ امر بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب آدمی گناہ پر قدرت کے باوجود گناہ سے باز آ جائے تو گناہ کے تمام مقدمات کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔ امانت میں خیانت نہ کرنا بلکہ اس کی پوری ادائیگی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ امر ہے۔ اللہ پاک سے قبولیت دعا کا وعدہ پورا کرنے کی درخواست کرنا جائز ہے۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے گزشتہ لوگوں کے واقعات بیان کرنا جائز ہے، بلکہ اچھا ہے۔